والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود السلام تمام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا نور من نور الله وسلم عليك وعلى آلك وصحبك يا محمد رسول الله سب تعریفیں اس ذات پاک جو تھوڑا اس کائنات کا مالک ہے، رب الارباب ہے، احکم الحاکمین ہے۔ لیسا کمثلہ شیء لا تدرک الابصار هو یدرک الابصار ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کوئی ہم سب کا مالک ہے، ہزاراں لکھاں کروڑاں درود اس کے پیارے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، سید المرسلین، امام الانبیاء، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات حمد و نعت تو بعد اج دی یہ بابرکت محفل میرے حضور دی ہے۔ میرا خیال ہے 2018 میں آیا ہوں، 2024 سے میں اتنے آیا ہوں تو سارے پیارے بہت ہی پیارے لالا محمد اقبال مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ تو اس دن بھی سال ہے میں اتنے واپس نہیں گیا، اللہ تعالیٰ انہوں نے درجات بنا پھر 2018 آج 2024 یعنی 6 سال کافی عرصہ گزر ہو گیا۔ الحمدللہ بندہ آوے یا نہ آوے مصروفیت ہوئے ایتا صاحبزادہ پیر طاہر حسین صاحب حاضری وغیرہ دیتی رکھ دیں، میں ذرا کام سفر کرنا، لیکن سفر نہ کرنا یا نہ آونا جسمانی نہ آونا ہو سی لیکن روحانی طور تے میں ہر وقت تھوڑے نال ساری ڈیوٹی کی ہوئے دعائیں دے وقت ہم اسی یاد رکھنے ہیں، سانو اگلے بہایا اسے واسطے ہے کہ اسی دعائیں دے وچ اپنے سارے بچے سب نو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ بے شک بظاہر دور ہیں ایک دوسرے تو ملاقات کم ملتی ہے، تھوڑے کو بھی ٹائم کم ہے، معاشی حالات ہیں، پاکستان مسائل اسلام بڑھے پہ ہے، بیماریاں زیادہ ہو گئی ہیں، گھریلو تو دل میں سمجھاونا ہوتا ہے، ایک شعر ہے کہ تو اگر نہ چاہے تو کیا کرے کوئی، تو اگر جو چاہے تو کیا ہو نہیں سکتا، اگر چاہے تو سب نہ چاہے تو کچھ کوئی نہیں، سارا چاہت دے ہوتے پہ ہے۔ تو چیز ہی ہے کہ انسان مصروف ہے، اور دوسری چیز ہے کہ ساڑھے آمن نالوں تھوڑا حاضر ہونا زیادہ افضل ہے، تھوڑا ایک ایک قدم دیڑا ہے، حضرت سلطان باہو فرماندے نے ایک ایک قدم مرشد دا دیدار بے باہو میں لکھ کروڑا حجہ وہ زیادہ افضل ہے۔ اسی لیے ہم نے تسی برکت واسطے رہ جاندے ہیں، اللہ تھوڑے گھران برکتاں فرمائے۔ میرے حضور دی سنت دا طریقہ ہے، حدیث پاک ہے، حضور ایک صحابی دے دروازے تو گزرے تو اگو کھلوتا ہے، وہ سکھا زہر نصیب سونا میرے بوئے چو گزرے ہو، میں بڑا تانگا، مہربانی کرو میرے گھر قدم رکھی جاؤ، میرے گھاری برکت ہو جاسی۔ حدیث پاک ہے وہ سونا تا کسی رو خالی موڑدا ہی نہیں ہے، جتھے وہ دے قدم لگ جاویں، جہاں جہاں بھی گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ حضور دے گھر تشریف لے گئے، دعا فرمائی دے گھر وقتے چلے گئے، وہ صحابی فرمانے بس اس دن تو بعد
نہ گھر دی بیماری رہی نہ رزق دی کمی رہی ہر پاسے ظاہر باطن میری دی برکتاں ہی برکتاں میرے رب یہ بھی گھٹ کوئی نہیں جتنا ہو سکے ماشاءاللہ الحمدللہ ساری کوشش تو ہوتی ہے لیکن صحت عمر 60 سال پوری عمر ہو گئی میری تو میں سفر بالکل نہیں کریں گا لیکن کردہ بھی ہے مطلب نہیں ہے ہونی تریچے بھی نہیں گلینڈ 26 تاریخ دی میری سیٹ مدینہ شریف دی ہے یہ ہو دی آج میں اندر 21 کے باوی یعنی 26 تاریخ دی میری سیٹ ہے مدینہ شریف راتی قافلہ بھی گیا 76 پیر بھائیاں دا تو اسلام آباد تو پہنچ گیا نارام دے میری وہ ڈاکٹر زین دے بچے میں 26 تاریخ میں لاہور تو مدینہ شریف سفر کیتے رہنا لیکن زیادہ نہیں زیادہ ٹھہرنا میرے واسطے ذرا مشکل ہو جاتا طبیعت واسطے تو فابیا یہ ضمناً گل آ گئی اصل چیز ہے کہ وہ آخر نے کہ اگر در خانہ کس است یک حرف بس است سمجھ آئی نہیں اگر در خانہ کس است گھارج کوئی ہوئے نا تو تھوڑا جے بوا کھڑکاونا بھی بہت ہوندہ ہے یک حرف بس سمجھن واسطے ایک حرف ہی کافی ہے نہ سمجھو تو جتنا دفتر کھلاری رکھو کچھ فائدہ نہیں ماجدے دوبین وجائی رکھو عالم تھوڑا ہو جانا تھوڑا فرمایا بزرگاں نے اتنا علم پڑھو جتنا عمل کر سکو اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو اتنا بولو جتنا اگلے سن سکے اگلے 50 سکے انجھے نہ دفتر لگے شروع نہ ہو جانا فیض جاری ہے کوئی فیض شہر جاری ہے سمجھن واسطے یک حرف بس بڑھڑی والی گل ہے مولوی صاحب تقریر پہ کرن میدان میں چلے آئے پوچھے جانا آئے پوچھی سی بڑھڑی کھلی ہو گئی وہ سکے سونا چوپ کرنا میری گل سن انجے جو ڈڑا ہے ٹائم ساڑھا ہی کہہ بنینا ہے اپنا بھی تو ہی ویلا ہے سامنے ملومن دا ویلا رکھی کھلا ہے تو ہی گلہ ہونی بھی لکھ لا کیڑیاں اللہ فرماونا ہے قیامت والے دن کی میں تو تیرا ہوں دس تو کہیں دا ہو کے دیندہ رہنا یہ دو ہی گلہ نے کہتے یہ گاتا ہے اللہ فرماونا ہے میں تو تیرا ہوں تیرا اشرف المخلوقات بنایا تیرے سے تاج رکھیا لقد کرمنا بنی مسجود ملائکہ بنایا ابن عربی فرمانے نے شیخ رحمت اللہ تعالیٰ فرمانے نے فرشتیاں اللہ تعالیٰ ایسے بنایا کہ جیڑی ڈپٹی لگ جاوے قیامت انہوں وہ کام کرنا ہوں جناز دے پاوے پھدنے لو قیامت پھدی کرتے فرمایا میں عالم روح آجی دے نانا فرشتے تھوڑے بابے آدم علیہ السلام ہونی سجدہ کی پہ رہے تو میرے پیر بھائیو میرے عزیزو سمجھن واسطے ایک حرف بھی مہمدہ ہے تے نہ سمجھو تے نہ سمجھو پھول کی ڈکیوں نے پڑھ گیا تھا پھول کی کتی سے پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر کلام مرد ناداں پر کلام نرم و نازک کوئی غدر بے اثر تو سمجھن واسطے تے ایک حرف بہت ہوندہ ہے تو مائی نے ایک حرف سبق ایسا دیتا کہ سارے مسئلے جو ہے حل کر سکتے ایک حرف ہی بندہ دل تے بحال ہے تو بم ہو رہا ہے جیڑی میں آیت پڑھی ہے قرآن دی خدا ترجمہ فرمائے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فرمائے جڑے لوگ صاحب ایمان ہیں چنگے عمل کریں گے سیجعل لهم الرحمن ودا اللہ انہاں دی محبت لوگاں دے دلاں دے وچ پیدا فرما دے اسے گل سمجھنا قرآن مجید دی ہے کہ اسی اللہ پیارن اللہ دے پیارن نال محبت کرنا ہے اہل بیت نال محبت کرنا ہے حضور سونا غوث پاک نال اپنے مرشد شیرن کتب سونا سائیں کرم اے ساری دنیا دی پیدا کیتی نہیں ہوئی اے میرے رب دی پیدا کیتی ہے اور یہ محبت ایسی ہے حدیث مبارکہ ہے حدیث قدسی ہے سمجھو آیت کئی موادن تو حدیث کئی موادن یہ چھوٹی چھوٹی گلہ ہوں گی ساتھیاں تھوڑے ذہن بہ جاؤں ایک گل دی سمجھ آ گئی کیوں تھوڑی کامیابی ساڈی کامیابی تھوڑی خوشی ساڈی خوشی تھوڑا غم ساڈا غم اسی غافل نہیں ایک دوے تو وکھرے بھولے ہوئے نہیں یاد دے وچ ہو خیال دے وچ ہو تصور دے وچ ہو پیار دے وچ ہو
کیونکہ تھوڑی ساڑی ہر شے کلمہ جو سچ ہے، مرشد جو سچ ہے، قبر بھی سچی ہے تو قیامت بھی سچی ہے۔ اگر تسی تکلیف ہے جو اگر قیامت والے نے اسی پکڑے گئے تسی پکڑے گئے، تسی چھوٹ گئے اسی بھی چھوٹ گئے۔ ایک شاید تھوڑی ساڑی تھوڑی خوشی ساڑی خوشی ہے، تھوڑا پریشان ہونا ساڑا رفاقت شاہ صاحب دی خوشی ساڑی خوشی ہے، انہاں دی تکلیف ساڑی تکلیف۔ وہ میں نے پہ آدھیاں کہ میں اپنا چھوٹا بیٹا کی نہ دے سید بادشاہ میں اس نے کہ جی نائب بناؤں گا، ان حکم کرو بھائی وہ نماز پڑھائی کرے تھے جناب درویشان بھی ٹائم دیتا دوئے تک پڑھنی ہے تو روز گئے یہ ہکو بچہ میرے حصے دا میں کہ جی میں ہاتھ سنتا پیا میں کہ سائیں میں تو ہاتھ نہ جیوے اسا تو تھوڑی خوشی ویکھنی ہے سانو تو کوئی نہیں پتا آگے تا پیچھے تو میں عرض یہ کرتا پیا کہ تھوڑی ہر چیز ساڑھے نال ساجی ہے، ساڑھی ہر شاہ تھوڑے نال ساڑھیاں محبتاں ساجی ہیں، ساڑھے غم ساجے نے، ساڑھے شوق ساجے نے۔ تو یہ جڑی محبت ہے یہ میرے رب قرآن نے فرمایا میں رب پیدا کیتی ہوئی میں تھوڑے نال پیار کرنا تسی میرے نال۔ تو میں حدیث بیان کروں حدیث قدسی حدیث کے نوا دے رہے آیت میرے حضور نے صحابہ ایک خطاب فرمایا اے میرے صاحب کر دے آخر تے فرماونا یاد رکھ لو لکھ لو اے جیڑی میں گلاں کی تھی۔ دوسرا اس حدیث دے وچ آیا حدیث قدسی دے وچ آیا فرمایا میرے رب نے او جبریل اے فلانے نال میں پیار کرے نا تو یہ نال پیار کر یہ میرا بندہ ہے میرا محبوب ہے تو بھی یہ نال پیار کیتا عرض کی مالک حاضر پھر اگاں حکم ہوندا ہے آسدے جتنے فرشتے جبریل نے اکٹھے کر دیں آ جاؤ بھائی اعلان سن لو میرے رب فرمایا فلانا بندہ میرا محبوب ہے تسی اس نال پیار کر مر 7 آسمانہ دے فرشتے اکٹھے ہو جاندے یہ حدیث بعد لفظ ہے میری گل نہیں حدیث قدسی ہے جبرائیل امین اعلان کر دینا تمام ملائکہ اعلان سن لو رب دا رب پیادا ہے میں فلانے نال محبت کرنا تسی جو دے نال پیار کرنا پھر اے جلوس بما جبرائیل امین زمین تے آ جاتا ہے پھر زمین دے اوپر جتنی مخلوقات ہے وہ اللہ دے بندیاں دے نال محبت پیدا کرتا ہے میرے رب دا حکم ہے آج جڑے اسی اللہ دے پیاریاں دا ذکر انہاں دی محبت دا دم پڑھنے آئے تو یاد رکھو کہ میرے رب دی عطا کردہ محبت ہے یہ میرے رب دے فرمان ہے اس دے حکم دی تکمیل ہے دیکھ لو حضرت بشر حافی رحمت اللہ تعالی جس بازار چو گزرتے ہیں اس بازار کے جانور بھی پیشاب نہ کرتے کیوں یہ گلی ہے جتھے اللہ دا ولی گزرتا ہے اسی طرح ایک اور حدیث مسلم شریف دی حدیث مبارکہ ہے میرے حضور فرمایا صحابہ وہ صحابہ بنی اسرائیل دا ایک شخص ہے تو گھروں ٹور پہ کدے ٹور پہ ایک اللہ دے ولی ہے ٹور اسی اولیاء نو مننے ہیں کس تو مننے ہیں یہ میرے رب دا حکم ہے سارا قرآن دیکھ لو اللہ دی گلیاں دی شان ہے الا ان اولیاء اللہ ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اللہ دے دے فرمان کوئی خوف کم نہیں اگے فرمایا لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ انہاں دے واسطے خوش خبری دنیا دے وچ بھی تے آخرت دے وچ ابو وقید فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ فرمایا یاد رکھ لو اللہ دیاں گلاں اللہ دا کلام کبھی تبدیل ہویا نہیں اگے اور جگہ قرآن فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا و فی الاخرہ فرمایا صرف تو میرے نال محبت نہیں کرتے فرمایا میں رب بھی انہاں دے نال محبت کرنا ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں آخرت کی زندگی میں اگے کی فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فرمایا دوستی ایسی ہے جو منہ چمکتے نے میں رب انہوں نے عطا فرما یہ قرآن وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ فرمایا تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ من عبادنا من کان تقیہ قرآن مجید فرمایا جنت دے تو تعریفاں کرتے ہو ذکر کرتے ہو اے دا مالک تو میں بنایا ہی اپنے بندیاں نوں میں تلک
تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا. جو متقی لوگ ہیں میرے پیارے نے ایک جنت دا وارث میں انہوں نے بنا دیتا ہے جس کو دل چاہے بچ لے کے نکل جائے. تو میں حدیث پاک مسلم شریف کی بیان کرتا تھا. میرے حضور فرمایا صحابہ نے کہ بنی اسرائیل ایک بندہ آئی تو ٹریا او ایک ولی دی زیارت واسطے گھروں چلے آنا. اللہ فرشتے نے کہا جاؤ ان کو سوال جواب کر. سب کو جانن دے باوجود میرا رب فرشتے نے کرے. حدیث پاک ہے انسانی شکل فرشتہ ان کو آ جاندہ ما تریدون او کدے جاؤں ہے کدے تیرا ارادہ جاؤں گا دسیو. آو اسامہ جڑا ڈیرا دسدا پہ آو جڑی جا کے بندہ دا ہاں دسدا پہ اچھے کہ اللہ دا پیارا رنگا ہے میں اودی زیارت واسطے جاؤں. فرشتہ دا کوئی لین دے کوئی کاروبار کوئی ساجا کوئی نوکری کوئی رشتہ داری کئی ایسا کا گل نہیں کرے. حب فی اللہ اور کام کوئی نہیں صرف جاندہ پہ اپنے رب تے دے رسول واسطے. اس نو ویکھیا ایمان تازہ ہوندا ہے میری مشکلاں دور ہو جاندیاں. اس نو اتھے رب دی رحمت وسدی ہے اس تو میں اوتے جاندہ پہ. اس لئے فرشتہ مسکراندا حدیث پاک ہے. اس لئے فرشتہ اس انسان نو خوش خبری دیندا ہے کہ میں کوئی انسان نہیں میں تو فرشتہ ہاں. انا رسول ربک تیرے رب دا بھیجے ہویا میرے رب فرد دے محب بنیے فرمایا تو میرے بندے آج جا رہے ہیں لہذا آج تو میرا محبوب ہے. تو انجی جاننے ہیں اللہ دے بندے ہو سی جاننے ہیں سانو پتہ ہے اس نسبت دی شان کیا ہے اس نسبت دی عظمت کیا ہے قرآن کی یافتہ کیا ہے اور اولیاء کاملین دی شان کیا ہے. قرآن مجموعت آج تو بندے اگر بابے کے شاہی کوئی نہیں مکہ جمعہ کے دے بچوں بابا آدم نہ ہونا تو ہونا کی دے آئی کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں قرآن پڑھیا تو مکہ نہ کیا. سلیمان علیہ السلام پیغمبر دا امتی ہے جناب. حضرت آصف بن برخیہ دیکھو حضرت سلیمان بیٹھن 500 میل دور تک تے ایک میل تے آ گئی ہے بلکہ بعض ایک میل رہ گیا سفر. اس ویلے آگے لایا ہوتا جن کھڑا ہو گیا کہ کالا افریت میرا جن صرف جن نہیں افریت بڑوڑ جن میں لے ہوں جی مجلس ختم فرما نہیں اس کو پہلے میں تچائی. قرآن کیا تھا اس کے بعد کون کھڑوتا ہے اللہ دا ایک ولی کھڑوتا ہے. قال الذی عنده علم من الکتاب ساری کتاب دا علم نہیں سو علم من الکتاب کتاب دے وچ کچھ علم جاندا ہے. انا آتیک بہ قبلہ این ارتد الیک طرفک سونا حکم کر آنکھ جھمکن تو پہلے تخت تیرے قدموں دے وچ لیا کر. بابے کہ شاہی کوئی نہ اٹھیا نہ کہ بھئی کیا ہے گل میرے رب دی کوئی انکار کر سکتا نہیں. اللہ دے ولی نے تخت پیغمبر سلیمان علیہ السلام دے قدموں دے لیا. اسی طرح دیکھو کتا ایک رلیا اصحاب کاف دے لانے دنیا گلاں نہیں سن کرن دے آدھے یہ کہانیاں بنائیاں نے نبیاں میں تے مریداں میں تے سنیاں میں. ایک کتا رلیا اصحاب کاف دے نال اس کتے اوتے میرے رب دی رحمت. قیامت دا دن ویکھ لو اے سارے ولی باہر کھلوتے سارے ولی باہر کھلوتے بوا کھلا کیوں نے جنت ہی بڑھ دے ایڈیاں شانہ قرآن نے تھوڑے تذکرے قرآن نے تھوڑے نام رب پہ تعریفہ کریں گا رب تو شان اندر جنت نہیں جاتے اکھے نسے جا کیوں اتنے تائیں جتنے تک محمد پاک دے غلام تو امت نہیں جنت رہتا ہوں گھر کرو تسی تو میں انجی ہوں گے کون تم خیرہ امت نخرجات قرآن پہ ادا ساریاں امتاں تو ہم افضل تے آلہ بنا چھوڑے یہ ساری شکلہ سنیاں عمل ڈھیر ہیں نہیں یہ نسبت محمد الرسول اللہ یہ حضور دی غلامی دی نسبت ہے ایڈی شانہ ربال کھلوتے تے آدھن بندے پر جانتے کیوں نے بوہا کھلا ہے وہ آدھن اسا نہ جا سکتے کیوں نہیں جا سکتے اتنے تائیں جتنے تک محمد کی امت جنت رضا کرتا. کوئی پیغمبر نہیں جا سکتا جب تک تیرا تو میرا نبی پہلے نہیں جائے گا. کوئی امت نہیں جنت جا سکتی جب تک امت محمدی جنت جائے گا. باہمیں عمل پلے نہیں باہمیں کچھ نہیں باہمیں کور جھوٹ دھوکہ فراڈ ہر برائی ساڈے وچے کیا تو فرمایا بابے بلے شاہ سونا کہ تیری بندی ہاں
چنگی ہاں بھاویں مندی اللہ صاحب تیری بندی ہاں چنگی ہاں کہ مندی ہاں بھاویں سر پیراں تو ننگی ہاں میں وار چنگے نال منگی ہاں صاحب تیری بندی اے چنگے وار دی نسبت اور ساڈے پلے تے شاید کائے اسے تے سانو ناز ہے کوئی عمل تے ناز نہیں کوئی علم تے ناز نہیں کسی شے تے ناز نہیں حضور فرما علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل میری امت دے ولی بنی اسرائیل دے نبیاں جیسے کام کرن گے شب معراج موسیٰ علیہ السلام پوچھے اللہ دے پیغمبر ایک گال تو سب کیتی میں آکھی ہے فرمایا کوئی ملا ہو تو صحیح تو امام غزالی دے روح حضور صلی فرمایا آنا ذرا اللہ دا کلیم ہے بزرگ شان اللہ دے سامنے آنا ذرا اتنا گلت کر حضرت امام غزالی دے روح آ گئی اللہ دے کلیم نے پوچھا تیرا نا کی ہے حضرت محمد بن محمد پوچھا تو ایک کیتا ہے حضور بھی باپ میں ایک سوال کرنا اللہ دے کہ کر لاتا فرمایا اللہ پوچھائی وما تلک بیمینک کا موسیٰ تیرے ہاتھ وچ کیڑی شے قرآن پڑھو تیرے ہاتھ وچ کیڑی شے تو تو آپ فرماندے سوٹا ہے تو یہ کہ میرا تے سوٹا ہے میں تے بکریاں چرائینا یہ تے پتے جڑینا اس تو میں ہور ہی سارے کام لینا اتنی کہانی کیوں سنائی میں تو موسیٰ علیہ السلام مسکرا فرمایا تینوں پتہ ہے میں اللہ دا کریم ہاں گلاں رب نال بھی ہوندیاں چس پیاں دیندیاں میں آدم گل ودی رہے رب نال کلام ہوندا رہے امام غزالی دی روح نے عرض کیتی سونا ایدو تے ویکھنا ایک بنے حبیب اللہ ایک بنو کلیم اللہ میں مسکین وچ میں میاں نال گل ودی رہے گا ٹوٹی رہے میں میاں دا نہیں وے گل تھائی بوک جائے میں میاں نال گل جڑی ہے تو ودی رہے تو میرے دوستو یہ ساریاں شانہ میرے پیر بھائیو میرے حضور دی نسبت ہے حضور دی آل دی محبت ہے ہر ایک دا ادب رکھو یہ گل میری ذہن آخری گل اے بٹھا لو علامہ اقبال کو کسی دین دے بارے پوچھے آئی نا تو انہاں دوئے گلاں کی انہاں کہا دوئے گلاں نے کیڑیاں آپ فرما دی سراپا سوختن اندر طلب فرما دین میرے کو پوچھے کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ کو فرما دین ہی نے طلب دے وچ جل جاؤں دین سراپا سوختن اندر طلب انتہائش عشق آغازش ادب فرما شروع ادب تو ہوندا ہے تے ختم یاد دے عشق دے وچ ہوندا ہے سارا کہ دین دا خلاصہ ہی یہ پلے بہلا ہے اسے وچ کا تو ساڈے نزدیک کعبے دی چھت تو کوئی کبوتر اڑ کے لگ جاوے وہ بھی متبر ہے مدینے والے دی گلی دے وچوں کوئی کتا گزر جائے او دے پیراں دی تھلیاں دی مٹی قدماں دی ساڈی اکھی دا سرما بڑھ جاوے ساڈے واسطے زہر نصیب ساڈے بخشے دا سامان بن جائے وہ ہستیاں چھوڑو زیادہ ذکر مت کرو بہت بلند ہستیاں ہیں ہر دا ادب جس نو میرے حضور دے نال نسبت خونی ہے جسمانی ہے روحانی ہے علاقائی ہے میرے فرما حب العرب عرب نال محبت کرو سونا کیوں فرما انا عربیون اور میں عربیاں تھوڑا نبی فرما انا عربیون میں عرب ہوں تو میرے دوستوں ہر اس شہد نال محبت رکھو فرما میری اہل بیت دے نال محبت رکھو کیوں میری اہل بیت میرے صحابہ دی اتباع کرو انہوں کی موت کیوں میرے صحابہ ہر وہ چیز جس نو تو کوئی سمجھے ہلکی اسی بھائی نہیں سمجھتے اسی تا جیڑے یار دی گلیاں دے کا کھڑنا ساڑھے واسطے کوئی قرآن ہے نا بھائی ایمان ہے ساڑھے واسطے کوئی دین ہے ساڑھے امام مالک ساری زندگی پہلا جتی نہیں پائی مدینے سے یہ کہڑے قرآن ہے لکھے کیڑی حدیث ہے شریعت کتھے لکھے ہوا کوئی نہیں لکھے ہوا وہ ایتھے لکھے یہ یار دائش میرا دل دسندہ رکھے کھڑے پیشاب نان کرن دے مدینے باہر ٹور کے جاندے ہیں باہر دے علاقے جاتا اٹھ پارا کھانا تھوڑا جائے کہ میں پیشاب لاؤں ساری زندگی رہ مدینے ایک حج کیتا لاؤ نا فتوہ بھائی دعا کیوں نے کیتا رہ بھی مدینے بیچو آکھا اس تو میں مو کرندہ تے مر نہ جاؤں میرا دل آدھا میں مرا تا سونے دے قدمہ دے ساری عمر مدینے رہ حج ایک کیتا موڑا جا فلانا میں 70 کر لیں میں 600 کر لیا میں تو ہمیں 21,000 کر لیں کیا فائدہ یہ یار دی محبت نہیں ہے یہ وقت پیار نہیں ہے
او دا عشق نہیں ہے، او دی غلامی نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تابعداری نہیں ہے، فرما برداری تصوف لے ایو ساڈے بزرگاں سانو دتا ہے جیڑا اسی تھوڑے تک پہنچاون دی کوشش کرنے ہیں اور سمجھنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تھانوں بھی مینوں بھی سب نو توفیق دے اللہ تعالیٰ سارے سلامت رکھے میں بے شک 6-7 سال بعد آیا تھانوں ویکھ کے میرا ایمان تازہ ہویا تھوڑا شوق ذوق ویکھ کے بے شک اج دے حالات معاشی حالات انسان جسمانی حالات خوراکاں لیکن پھر بھی تھوڑے ساریاں دے سینے وچوں نور نکلدا پیا ہے اے نور سدا قائم تے دائم رہے اللہم صلی وسلم دعا مانگا کہ بڑی پاٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم